السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ناہم دہم کی طالبات، آج ہمارا لیکچر نمبر 9 یعنی درس نمبر 9 ہے، اور آج ہمارا الدرس الاول کا جیم ہی ہے، اور اسی کی ہم انشاءاللہ العزیز آج کوشش کریں گے کہ آج ہمارا پورا رکوع مکمل ہو جائے۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی آیت میں ہم نے یہاں پر اس کو ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو انعامات کے بعد اور ان کو اطاعت کی طرف اور پھر کفار کو بدترین جانور قرار دیا گیا۔ یہ تمام چیزیں آپ پڑھ چکی ہیں، ٹھیک ہے طالبات۔ اب یہاں پر جو آیت مذکورہ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ یہ جو آیت ہے، چونکہ اس سے پہلے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کی تفصیلات کو ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کو ذکر فرمانے کے بعد اس کے نتائج اور اس کے بعد کچھ نصیحتوں کو ذکر فرمایا تھا، جو ہم پیچھے پڑھ کر ابھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پر ہی اس آیت میں بھی اسی کے تحت یعنی اسی نصیحت کے تحت ایک ایسے گناہ سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے جس کا عذاب صرف گناہ کرنے والوں پر ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان لوگوں پر بھی ہوگا جو گناہ نہیں کرتے، یعنی جنہوں نے گناہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دیکھیں مسلمانوں پر جس طرح سے اپنی اصلاح کے متعلق فرمانبرداری واجب ہے، اسی طرح یہ بھی طاعت واجبہ میں داخل ہے کہ وہ اپنی طاقت کے بقدر دوسروں کی اصلاح کرتے رہیں، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد اس کی مزید تفسیر کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ واتقوا اور ڈرو، فتنة ایسے فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم جو نہیں پہنچے گی صرف تم میں سے ان لوگوں کے پاس جنہوں نے ظلم کیا، خاص طور پر خاص طور پر، ٹھیک ہے۔ بچو یا ڈرو، واتقوا اور ڈرو، فتنةً ایسے فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم جو نہیں پہنچے گی، الذین ظلموا منکم تم میں سے جنہوں نے ظلم کیا، خاص طور پر، یعنی صرف ان پر ہی واقع نہیں ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ ان پر ہی واقع نہیں ہوگی، آگے اس کا یعنی مخفی عبارت ہم یہی لیں گے کہ ان لوگوں پر بھی عذاب یا فتنہ جو واقع ہوگا جنہوں نے گناہ نہیں کیا۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آ جائیں، فتنہ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، مختلف اقوال ہیں اور علماء تفسیر کے متعدد اس بارے میں اقوال ہیں، لیکن ان اقوال کا خلاصہ یہ ہے، یعنی احادیث وغیرہ کے بارے میں، احادیث وغیرہ جو اس بارے میں ہیں، اس سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ فتنہ سے مراد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جو جد و جہد ہے اس کو ترک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا ہے کہ وہ کسی بھی جرم و گناہ کو اپنے ماحول میں قائم نہ رہنے دیں، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا، یعنی جرم و گناہ کو دیکھتے ہوئے باوجود قدرت کے اس کو روکا نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب عام کر دیں گے، یعنی عذاب کو عام کر دیں گے، اور جس سے نہ گناہ گار بچیں گے اور نہ ہی بے گناہ بچیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ظاہر بات ہے ہم ذکر کر رہے ہیں بے گناہ کی، تو یہاں پر سوال آتا ہے کہ وہ تو انہوں نے گناہ نہیں کیا، وہ تو بے گناہ ہیں، یعنی یہاں پر اصل تو مراد بے گناہ سے آیت مذکورہ میں وہی لوگ ہیں جو اصلاً گناہ میں شریک تو نہیں تھے، لیکن ان کے پاس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کر دینے کا گناہ تھا، یعنی وہ کیا تھے، کس وجہ سے گنہ گار تھے کہ انہوں نے گناہ ہوتے ہوئے دیکھا اور اس سے روکا نہیں، اس سے
منع نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی کیا کہلائیں گے؟ گنہگار کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہ روکے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں گے۔ یعنی کہ اگر اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور گناہ کے جتنے روکنے کے جتنے بھی جو درجات ہیں، یعنی وہ جو 3 درجات کا ذکر کیا جاتا ہے، ان میں سے آپ کسی بھی درجے سے نہ روکیں، یعنی اگر آپ کے پاس یہ طاقت ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں عن المنکر کا یہ جو ہے کہ بالید و باللسان و بالقلب، یعنی اگر آپ کے پاس گناہ کو روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے تو آپ ہاتھ سے روکیں، اور اگر آپ کسی برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں، یعنی آپ کے پاس اس کی طاقت نہیں ہے، تو آپ کس سے؟ اپنی زبان سے روکیں۔ باللسان کا مطلب یہی ہے، نہیں یعنی منکر باللسان، یعنی آپ گناہ کو زبان کے ذریعے سے روکیں اگر آپ کے پاس زبان سے روکنے کی طاقت ہے، اور اگر آپ کے پاس اس سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی تو آپ اس گناہ کو دل میں برا ضرور جانیں۔ آخری درجہ یہ ہے کہ وہ آپ اس سے یعنی دل سے اس کو برا سمجھیں، کوشش تو کریں کہ زبان یا ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو اس کو روکیں، اور اگر آپ اس سے نہیں روک سکتے تو پھر اس کو دل میں ضرور برا جانیں۔ تو ممکن ہے کہ دل میں برا جاننے سے آپ اس عذاب سے محفوظ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے، سزا ہے، وہ شدید ہے، سخت ہے، یعنی وہ ہر ایک پر آ جائے گی، یعنی جو گناہ جنہوں نے کیا اور جنہوں نے گناہ نہیں کیا۔ اگلی جو ہماری آیت ہے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے احکام الہیہ کو جو پر عمل کرنے کو آسان فرمایا ہے، آسان کرنے اور اس پر ترغیب دینے کے لیے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، کیونکہ یہ کہ اللہ رب العزت کا ایک طریقہ ہے کہ نعمتوں کی یاد دہانی سے بھی احکام الہیہ کی طرف یعنی حکم پر عمل کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو اپنی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھیں، ان نعمتوں کی یاد دہانی کے ذریعے سے ان کو یہ بات یاد دلائی، یعنی وہ نصیحت کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پر کیا کریں؟ عمل کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو پچھلی حالت تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کا انعام و اکرام عطا کیے، اس سے پہلے جو حالت تھی اس کی طرف یہاں پر یاد دہانی کروائی ہے، ٹھیک ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، وَاذْكُرُوا، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، یعنی تم وہ وقت بھی یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تھوڑے سے تھے، کم تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور تھے، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ تمہیں لوگ اچک نہ لیں، فآواکم، پس اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وایدکم، اور تمہاری تائید کی، بنصرہ، اپنی مدد کے ذریعے سے، ورزقکم، اور تمہیں رزق عطا کیا، من الطیبات، پاکیزہ میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا کیا، یعنی تمہیں مال غنیمت عطا کیا، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب تم قلیل تھے، کم تھے، تعداد میں تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، سرزمین مکہ میں کمزور تھے، یعنی تعداد کم اور قوت طاقت کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ تمہاری مخالف جماعت تمہیں اچک نہ لیں، جو پکڑ نہ لیں، فآواکم، پس اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا،
یعنی اس نے تمہیں مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ایک بہترین ٹھکانہ عطا کیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور اپنی مدد کے ذریعے سے تمہیں قوت بخشی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا کیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. یعنی کہ شاید کہ تم منعم کی نعمتوں کو یاد کر کے اطاعت منعم کا تمہارے اندر شوق پیدا ہو جائے. یعنی جو انعام کرنے والا ہے اس کے حکم کی بجاوری کا تمہیں شوق پیدا ہو اور تم اس کا حکم بجا لاؤ. اب یہاں دیکھیں کہ یہاں پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد کروائیں. یعنی کہ ہجرت مدینہ سے قبل مسلمانوں کی جو حالت تھی مکہ میں، مشرکین مکہ کے درمیان میں بہت کم تعداد تھی، خستہ حال تھے، کمزور تھے، قوت اور طاقت کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، اور ضعف کی جو انتہا تھی کہ دیکھیں کمزور، ایک تو انسان خود کمزور، اور پھر اس کے ذہنی طور پر یہ اس کو کمزوری تھی کہ وہ اب کب اس کو دشمن کیا کرے، اس کو دبوچ لے، اس کو ختم نہ کر دے. تو کمزوری کی انتہا یہ تھی کہ ہر وقت یہ خوف میں رہتے تھے کہ مخالف جماعت انہیں کیا کر لے، دبوچ نہ لے، انہیں اچک نہ لے، انہیں ختم نہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں انہیں مدینہ ہجرت کی سعادت نصیب فرمائی، اور مدینہ ہجرت کے بعد بہترین ٹھکانہ انہیں دیا. نہ صرف ٹھکانہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے ٹھکانے کے ساتھ ساتھ اپنی تائید اور قوت سے مسلمانوں کو تقویت بخشی اور دشمنوں پر فتح عطا فرمائی. یعنی غزوہ بدر کے موقع پر، اور بہت سارے اموال، مال غنیمت اور بہت دیگر اموال مسلمانوں کو عطا کیے، اور پھر وہاں پر مسلمانوں کی تعداد بھی کیا ہو گئی، بڑھنے لگی. تو مقصد کیا تھا؟ لعلکم تشکرون. تو یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے کیا بن جاؤ، شکر گزار بندے بن جاؤ. اور شکر گزاری کا تقاضا یہی ہے کہ تم اللہ کے احکام کی اطاعت کرو. اور اللہ کے احکام کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو کام ہے وہ جاری رکھو. ٹھیک ہے، خود بھی عمل کرو اور دوسرے کو بھی اس پر عمل کرواؤ. جی طالبات، تو ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ منعم کی جو نعمتیں ہیں اس کو یاد کر کے منعم کی اطاعت کرو. اب منعم کی اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کی نعمتوں میں کیا کرو، ناشکری نہ کرو، اور ناشکری کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کے احکام میں خیانت نہ کرو. اب جو اگلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کا یہاں پر یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے ضمن میں ذکر کی ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی تو تم کیا کرو، خیانت مت کرو، حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو. ٹھیک ہے، آیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، اللہ کے ساتھ خیانت مت کرو، اللہ کی خیانت مت کرو. والرسول، اور رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. وتخونوا اماناتکم، اور آپس میں خیانت مت کرو، آپس میں اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو. وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو. یعنی کہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ یہ خیانت کرنا یہ کیا ہے، یہ کوئی اچھا فعل نہیں ہے، اس کا وبال بہت برا ہے. تو اس کو جاننے کے باوجود تم اس میں کوتاہی نہ کرو. جب تمہیں نعمتیں عطا کی گئیں تو نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے حق کو ادا کرو. حق اللہ کے ساتھ ساتھ تم کس کے ادا کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی بھی کرو، اور آپس میں جو اپنی امانتیں ہیں یا آپس میں جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں اس کی ادائیگی بھی کرو. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر خیانت سے کیا مراد ہے؟ خیانت چونکہ امانت کی ضد ہے، اور امانت کہتے ہیں حقدار کو اس کا حق دینا، حق ادا کرنا. تو اب اس کے برخلاف حقدار کے حق کو محروم کرنا یا اس میں کوتاہی کرنا یا حقدار کے حق کو ادا نہ کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ خیانت. اب خیانت کہاں کہاں ہو سکتی ہے؟ اللہ کے حقوق میں، یعنی حقوق اللہ میں. حقوق اللہ میں خیانت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں
اس کو ادا نہ کرنا یا پھر صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، اس میں کوتاہی کرنا، کمی زیادتی کرنا۔ دوسرا حقوق العباد، حقوق العباد میں سب سے بڑھ کر سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں بندوں پر، جو امت پر، اس کی ادائیگی کرنا، کہ آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، آپ کے احکامات پر عمل کرنا، اور آپ کے احکامات کے مطابق امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی تبلیغ دین کا کام جاری رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، آپس میں ایک دوسرے سے اپنی امانتوں میں کوتاہی نہ کرو، یعنی کہ تمہارے اوپر ایک دوسرے کے جو حقوق عائد ہیں، جیسے اولاد والدین کے حقوق ہیں، ان میں کوتاہی نہ کرو، ان کو پورا ادا کرو۔ یا پھر دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہ اگر تم میں سے کوئی اور ایک دوسرے کے پاس اپنی امانت رکھواتا ہے تو اس امانت کو بعینی ہی اسی طرح اس کو واپس لوٹاؤ، اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ کرو، ٹھیک ہے، یعنی اپنی امانتوں کا بھی خیال رکھو۔ اب کوتاہی یا امانت میں جو خیانت ہے وہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ 2 طریقے سے ہو سکتی ہے، یعنی اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ کے ذمے کوئی حق ہے، وہ ادا ہی نہ کیا جائے، حق کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ حق کو ادا تو کیا جائے لیکن اس میں کمی و زیادتی کر دی جائے، جیسے حق کو ادا کرنے کا حکم دیا ویسے ہی حق کو ادا نہیں کیا، یہ کیا کہلائے گا؟ کوتاہی کہلائے گی، حق کو یعنی خیانت کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت مت کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی کہ تم اس خیانت کے بارے میں جانتے ہو، یعنی اس کی جو برائی ہے اس کو تم جانتے ہو، اور ظاہر بات ہے یہ جو ایسی برائی ہے کہ اس کا وبال بھی شدید ہے۔ اب اس وبال شدید کو جاننے کے باوجود پھر تم ایسا کرو تو یہ عقل مندی اور دانش مندی کے خلاف ہے۔ تو یہ سب تم جاننے کے باوجود ایسا کرو گے تو وبال تو ضرور بضرور ہوگا، ٹھیک ہے طالبات۔ امید ہے اگلی آیت جو ہے وہ اسی کے ضمن میں ہے کہ جو ہم انشاءاللہ اس آیت میں کافی تفصیلات ہیں اور کچھ ایک واقعہ بھی ہے، تو انشاءاللہ اس کو میں اگلے درس میں ذکر کروں گی، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ امانتوں میں خیانت یعنی حقوق اللہ یا حقوق العباد میں خیانت کن وجوہات کی وجہ سے کی جاتی ہے، چونکہ یہ ہمارے رکوع کی آخری آیت ہوگی، یہ آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ خیانت کرنے کی وجہ کیا ہے، یعنی کہ آگے اس وجہ کو بیان کیا کہ یہ جو اولاد اور مال ہے یہی کیا کرتے ہیں، خیانت کرنے کی یا کوتاہی کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے، اس میں کافی تفصیل بھی ہے، اور تاکہ آپ کو پھر اس کے ساتھ ہم تمرین کو بھی ذکر کریں گے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ یہ پڑھ لیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔